قومیں اپنی تاریخ سے پہچانی جاتی ہیں، ثقافت و تہذیب ہو یا قومی شخصیات، تاریخی آثار ہوں یا ماضی کے کردار، ان سب کی بقا میں ہی مقامی خطے کا سرمایہ ہے۔ تاریخ اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے، جیسا کہ اس مسجد کو ہی دیکھ لیں۔ اس کتبے کے مطابق شہر کا اصل نام مطلوی ہے، جبکہ موجودہ دور میں اس کا نام مٹیاری ہے۔ جب سید حیدر ہراتی یہاں پر سندھ میں آئے تھے تو حالہ میں آ کر کچھ وقت رہے تھے، اور ان کی شادی حالہ قبیلے کے جو رئیس تھے ان کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ یہاں پر ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سید میر علی رکھا گیا۔ اب اس کی رہائش پینگھارو پرگنے کے چھوٹے سے گاؤں مطالعہ میں تھی۔ مطالعہ کا نام جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بھی مٹکا جو ہوتا ہے، جو عام طور پر تقریباً سارے شہروں میں جو ہے وہ پانی کے لیے رکھا جاتا تھا تاکہ مسافر جو بھی آئیں تو اس میں سے پانی وغیرہ پئیں۔ تو اسی نسبت سے جب یہ سادات مٹیاری سادات جو ہیں وہ یہاں پر آئے تو انہیں مطلوی کہا جانے لگا۔ انہی کی نسبت سے اس شہر کا نام، یہاں پر تو پہلے چند گاؤں تھے، پھر جب بڑا شہر ہوا تو اس شہر کا نام مطلوی پڑ گیا، اور یہی اس شہر کا پہلا نام تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ شہر کی قدیم جامع مسجد جو کہ شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے، اس کی تاریخی حیثیت ہی اس مسجد کو منفرد بناتی ہے۔ تاریخ نے ثبت کیا ہے کہ شاہ لطیف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی میں یہاں پر بھی وقت گزارا۔ جامع مسجد کی مرمت مختلف ادوار میں ہوئی۔ جامع مسجد کی رینوویشن 1218 میں جو اس وقت بیسک اسٹرکچر ہے وہ میر مراد علی ٹالپور نے اس وقت بنوایا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کام ہوتے رہے، لیکن میرے متولی ہونے کے بعد 21 سال میں جا کے کمپلیٹ ہوا ہے، جس میں پتھر کا کام بھی ہوا ہے، ٹائلز کے کام بھی ہوا ہے، لکڑی کا کام بھی ہوا ہے۔ حالہ سے مٹیاری کی جانب آتے ہوئے جو عمارت اپنی جانب توجہ مبذول کرتی ہے وہ ہے یہاں کی ایک اور قدیم مسجد جس کا نام ہے منارہ مسجد۔ 50 فٹ کی ایک بلند و بالا منارے پر محیط یہ مسجد اپنی ساخت کے اعتبار سے کافی دلکش ہے۔ منارہ مسجد یہاں کے فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس مسجد کی دیواروں پر موجود نقش اور اسماء سندھ کی ثقافت پر واضح دلیل ہے کہ سندھ وہ سرزمین ہے جہاں پر مذہبی رواداری نے خود کو پروان چڑھایا۔ سیاحوں کی توجہ کا مرکز مانی جانے والی مسجد اور شہر کی خوبصورتی کا باعث یہ منارہ ہی ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کے آثار قدیمہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر کو ولیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اولیاء بستے ہیں۔
مٹیاری شہر میں یہاں ایک عظیم الشان مقبرے کی تعمیر ہوئی، جو کہ سرحدی گھرانے کے مریدوں نے اپنے پیروں کے عقیدت میں بنوایا۔ مقبرے کی ساخت و صورت ملتان کے خوبصورت اور عالی شان مقبرے حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے کی ہے۔ مٹیاری میں جو درگاہ ہے اس کو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتان کے جو کاریگر تھے اور انڈیا کے بھی کاریگر تھے، انہوں نے مل کے یہ مقبرہ بنایا، جو مریدوں نے حضرت صاحب کے اوپر یہ مقبرہ بنایا ہے۔ مزار کے اندر 2 حصوں پر عربی عبارات جبکہ باقی 2 حصوں پر فارسی عبارات نقش ہیں۔ اندر جو عبارتیں ہیں یا شعر ہیں وہ حضرت صاحب کے جو مرید ہیں انہوں نے وہ شعر ان کے لگائے ہیں، جس میں حضرت میرا شاہ، میرا محمد شاہ ٹکڑ والے، گدا شاہ، حافظ حامد ٹکڑائی اور بھی بہت بڑے، خواجہ محمد زمان لواری والے بزرگ، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے اشعار ہیں جو سائیں کے خدمت میں ان کے اولاد نے، حضرت محمد زمان لواری والے کے اولاد نے جو سائیں کے خود مرید بھی تھے، تو انہوں نے عقیدت سے وہ شعر کہے، جو کہ ہمارے پاس کتابوں میں بھی موجود ہے، اور کچھ شعر جو ہے وہ درگاہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت آغا عبدالرحیم سرندی صاحب درگاہ، ان کا فیض جو ہے وہ سارے سندھ ہند میں چلا ہے الحمدللہ، اور ان کے ہی سگے پوتے حضرت پیر غلام مجد سرندی میرے چچا تھے وہ، تو انہوں نے تحریک خلافت میں مولانا محمد علی اور شوکت علی کے ساتھ بہت ہی بڑی قربانیاں دیں۔ ہمارے 3400 ایکڑ زمین جو درگاہ کے خرچ کے لیے تھی وہ بھی انگریزوں نے ضبط کر دی۔ اس قدیم شہر کو پہچان دینے والی 2 اہم ترین شخصیات بھی ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ سخی پیر رکن الدین شاہ ہاشمی اور ان کے پوتے سخی ہاشم شاہ، یہاں ان کی 2 عالی شان درگاہیں موجود ہیں، جن کے ارد گرد کئی اور شخصیات بھی مدفن ہیں۔ ان دونوں ہستیوں کا فیض کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کے مرید و عقید مند طول و عرض سے یہاں ان کی زیارت کو آتے ہیں، جبکہ ہر سال ان دونوں ہستیوں کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ سرزمین سندھ کا یہ خطہ آثار قدیمہ اور ماضی کے کرداروں سے مالا مال ہے، مگر آئندہ کی نسلیں اور ہر آنے والی حکومت کا اس کی بقا میں کتنا کردار ہے، یہی تو ہر گزرتے وقت کا ایک امتحان ہے۔